ایک پرسکون ستاروں بھری رات تھی۔ آسمان لاکھوں ستاروں سے جگمگا رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ ایک اونچی پہاڑی پر لوسی اور زوزو کھڑے آسمان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک لوسی کی نظر آسمان میں ایک چمکتے ہوئے سرخ سیارے پر پڑی۔ لوسی نے آہستہ سے کہا، زوزو دیکھو، وہ سرخ سیارہ مریخ ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں کوئی نہیں رہتا، کاش ہم وہاں جا سکتے۔ زوزو نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، اگر ہم سچ میں چاہیں اور محنت کریں تو کوئی خواب ناممکن نہیں ہوتا۔ شاید ایک دن ہم واقعی مریخ تک پہنچ جائیں۔ اگلے ہی دن دونوں نے ایک لیبارٹری میں جا کر مریخ تک پہنچنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے راکٹ کے نقشے بنائے، کمپیوٹر پر حساب لگایا اور نئی مشینیں تیار کیں۔ کئی دن اور کئی راتیں وہ مسلسل محنت کرتے رہے۔ آخرکار ایک دن ان کی محنت رنگ لے آئی۔ ان کے سامنے ایک بڑا چمکتا ہوا اور طاقتور راکٹ کھڑا تھا جو انہیں خلا تک لے جانے کے لیے تیار تھا۔ پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ سورج نکل رہا تھا اور لانچ پیڈ پر ہر طرف خاموشی تھی۔ لوسی اور زوزو نے اپنے خلائی لباس پہنے اور آہستہ آہستہ راکٹ کے اندر جا کر اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اچانک ایک زوردار آواز گونجی۔ آگ اور دھوئیں کے بادلوں کے ساتھ راکٹ تیزی سے آسمان کی طرف اڑنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں زمین بہت چھوٹی نظر آنے لگی اور وہ خلا کی خاموش دنیا میں داخل ہو گئے۔ راکٹ کے اندر کشش شکل ختم ہو چکی تھی۔ لوسی اور زوزو ہوا میں تیرنے لگے۔ وہ ہنس رہے تھے اور حیران بھی تھے کہ خلا کتنا خوبصورت اور پراسرار ہے۔ کچھ وقت بعد لوسی نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو ایک بڑا سرخ سیارہ آہستہ آہستہ ان کے قریب آ رہا تھا۔ وہ مریخ تھا۔ جلد ہی ان کا راکٹ مریخ کی سرخ اور گرد آلود زمین پر آہستہ آہستہ اتر گیا۔ لوسی اور زوزو نے احتیاط سے باہر قدم رکھا۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز لمحہ تھا۔ چاروں طرف سرخ پہاڑ، عجیب چٹانیں اور خاموش میدان تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی نئی دنیا میں آ گئے ہوں۔ اچانک لوسی کو زمین پر ایک چمکتا ہوا پراسرار پتھر نظر آیا۔ اس نے جب اسے اٹھایا تو اس میں سے ہلکی سی روشنی نکلنے لگی۔ لوسی نے مسکرا کر کہا، زوزو سوچو اگر ہم یہاں ایک چھوٹا سا گھر بنا لیں تو کیسا ہوگا؟ دونوں نے مل کر مریخ پر ایک خوبصورت گنبد نما گھر بنا لیا۔ شام کے وقت وہ اپنے نئے گھر کے باہر بیٹھ کر سرخ آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت دور آسمان میں ایک چھوٹا سا نیلا ستارہ چمک رہا تھا۔ وہ زمین تھی۔ اسے دیکھ کر لوسی کو اپنا گھر یاد آنے لگا۔ زوزو نے آہستہ سے کہا، ہمیں اب واپس زمین جانا چاہیے، ہمارا اصل گھر وہی ہے۔ دونوں نے مریخ کو الوداع کہا، راکٹ میں بیٹھے اور دوبارہ خلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ وقت بعد ان کا راکٹ زمین پر واپس اتر گیا۔ لوسی اور زوزو بہت خوش تھے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا خواب پورا کر لیا تھا، اور اس سفر نے انہیں ایک اہم سبق سکھایا، جو لوگ ہمت کرتے ہیں اور بڑے خواب دیکھتے ہیں وہ ایک دن ستاروں تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔